بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ چاند کے اعتبار سے آج کل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے کہ امت مسلمہ کا بہت گہرا اور بہت قلبی قسم کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں ایسے بہت سارے واقعات ظہور پذیر ہوئے جن واقعات کے ساتھ امت مسلمہ کی عظمت، امت مسلمہ کا وجود اور امت مسلمہ کا دین وابستہ ہے۔ ان بہت سارے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ محسن کائنات، معلم انسانیت رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ یہ ایسا اہم قسم کا واقعہ ہے کہ ابتدائے انسانیت سے اس واقعے کی خوشخبری سنائی گئی۔ جو بھی نبی دنیا میں آیا کرتے رسول پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سناتے، اور جتنے نبی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئیں تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا تم سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اللہ جانتے تھے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت اور بعثت جس زمانے میں ہونی ہے، اس زمانے میں کوئی بھی نبی نہیں ہوگا دنیا کے اندر، سب آ کر جا چکے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہر نبی سے یہ وعدہ لینا، اس لیے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان مقصود تھا۔ اتنے بڑے نبی ہیں کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور دوسرا انبیاء علیہم الصلاوات والتسلیمات کے اجر و ثواب کو بڑھانا مقصود تھا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے کی نیت سب سے کروائی گئی۔ تو ان تمام واقعات میں سے سب سے اہم قسم کا واقعہ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا جو مشرق مغرب تک پھیل گیا، اور اس نور کے اندر شام کے اور عراق کے اور فارس کے محلات نظر آئے۔ عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھی رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں حرم میں موجود تھی، اور آپ کی ولادت کے وقت بیت اللہ نور سے بھر گیا اور وہ نور آسمانوں تک پہنچ گیا۔ بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ کا نام ہے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش سے لے کر تحت الثری تک اس جگہ کے اندر انوارات ہی انوارات ہوتے ہیں، انسانوں کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اللہ پاک نے اپنی تجلیات کو مستور اور چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی میں پردے ہٹا دیے گئے، اور اس نور کو عام انسانوں نے محسوس کیا، اور حضرت عثمان ابن العاص کی والدہ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے زمین پر اتنے جھک گئے کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ شاید ابھی زمین کے اوپر گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد کسریٰ کا جو محل تھا اس میں زلزلہ آیا، کسریٰ کے سر پر جو تاج تھا اس کے کنگرے گر گئے، اور فارس والوں کا جو آتش کدہ تھا 1000 سال سے آگ جلایا کرتے، پوجا کرتے، رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد فوری طور پر وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے شاعر تھے، فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی۔ صبح کو میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے ایک یہودی، بہت بڑے یہودی عالم کو چیختے چلاتے سنا، جو چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا جس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے آج دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ تحقیق کرو کس گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور جب تحقیق کیا گیا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں در یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو اس یہودی عالم کا حال یہ ہو گیا کہ افسوس کے ساتھ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور کہنے لگا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام پیدائشی یتیم ہیں، والد ماجد پہلے ہی دنیا سے جا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ بھی انتقال کر گئیں۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے جو چچا تھے اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، پرورش شروع کی، تاجر تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کو ساتھ لے کر گئے۔ شام کے اندر ایک راہب تھا، اس کے پاس ٹھہرے۔ وہ راہب بڑا گھور گھور کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو طالب حیران ہیں کہ اس کو ہوا کیا ہے جو اتنا گھور کر دیکھتا ہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میرا بھتیجا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ آپ کو اپنے اس بھتیجے سے محبت ہے؟ کہا مجھے اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کہا کہ اگر محبت ہے تو ان کو واپس لے جائیں، اگر آپ ان کو آگے لے کر گئے تو کہیں یہودی ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کہ یہی وہ ہیں جو سید المرسلین ہیں، جو سارے جہانوں کے سردار ہیں۔ ابو طالب پوچھنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سید المرسلین ہے، اس کی خبر آپ کو کس نے دے دی؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو آتے ہوئے، جس پہاڑ سے آپ نیچے اترے ہو اور جس راستوں سے آپ گزرے ہو، ہر درخت کو جھک کر سلام کرتے میں نے دیکھا ہے، ہر پتھر کو جھک کر سلام کرتے میں نے دیکھا ہے۔ یہی ہے نبی جو سید المرسلین ہیں، آپ ان کو لے کر واپس تشریف لے جائیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دودھ پلایا، اور جب میں نے آپ کا دودھ چھڑایا اس وقت آپ نے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بالکل چھوٹی عمر کے اندر حضرت شیمہ جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی بہن ہیں، دونوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، کھیلتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر سے دور لے گئیں۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہو کر تلاش کرنے کے لیے نکلی ہیں، اور جب مل گئے تو اپنی اس بیٹی شیمہ کو بہت زیادہ ڈانٹنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دور کیوں لے کر جاتی ہو، دھوپ ہے، گرمی لگے گی۔ حضرت شیمہ فرمانے لگی میرے بھائی کو گرمی نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ یہ جہاں کہیں جاتے ہیں آسمان سے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے امت مسلمہ کو۔ اسی مہینے کے اندر 40 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جبل نور پر آتی ہے، تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ انسانیت پر اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان تھا کہ سب سے بڑا احسان اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کی شکل میں انسانوں پر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، ایک صحابی ہیں عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بت پرستی عام ہے مکہ کے اندر۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بھی ایک بت تھا جس کی ہم رات دن عبادت کیا کرتے۔ میرے والد نے انتقال کا وقت قریب آیا، مجھے بلا کر کہا ہماری ساری ضرورتیں یہ ہمارا خدا پوری کرتا ہے، لہٰذا میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں اس کا خیال رکھنا، اس کو خوشبوئیں لگاتے رہنا، اس کی عبادت میں کمی نہ کرنا۔ عباس ابن مرداس فرماتے ہیں والد کی نصیحت تھی، معاشرہ سارے کا سارا بت پرستی کا تھا۔ صبح کو اٹھتا، اپنے اس بت کے اوپر سے گرد و غبار کو صاف کرتا، خوشبو لے کر اس کے سر پر ملتا، اس کے چہرے پر ملتا، اس کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا، اور پھر اپنے سارے دن کے کام بیان کر کے مدد مانگتا کہ میرے یہ مسئلے ہیں آپ نے حل کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا یہ معمول تھا۔ ادھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملتی ہے۔ عباس ابن مرداس کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، ایک آواز آنی شروع ہوئی، میں گھبرا کر اٹھا، اس آواز کی طرف چلنا شروع کیا۔ وہ آواز اسی کمرے کے اندر سے آ رہی تھی جس میں ہم نے اپنے خدا یعنی بت کو رکھا ہوا تھا۔ جب میں قریب جا کر دیکھتا ہوں تو وہ آواز اسی بت کے اندر سے آ رہی ہے، اور وہ بت یہ کہہ رہا ہے قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودى ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبی محمد۔ اے عباس، اب جا کر اپنے پورے قبیلہ مرداس کو یہ پیغام پہنچا دو، پیغام یہ پہنچا دو کہ ہماری ہلاکت کا زمانہ آ چکا، کبھی ہماری عبادت ہوتی تھی لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، اور مسجد والوں کی بات ہی ساری دنیا پر خدا چلائیں گے۔ ایک صحابی ہیں خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں میری بکریاں گم ہو گئی، اور بکریوں کی تلاش کے اندر میں نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا۔ رات ایک ایسی وادی کے اندر مجھے آ گئی کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، کوئی بندہ وہاں نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی وادی کے اندر، کسی جنگل کے اندر رات آ جایا کرتی، ہم لوگ یہ سمجھا کرتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور جنات کا جو سب سے بڑا سردار ہے اس کی پناہ لینی ضروری ہے، ورنہ چھوٹے جنات ہمیں نقصان پہنچایا کریں گے۔ تو ہم اپنے اسی طریقے کے حساب سے رات آئی تو میں نے زور سے کہا اعوذ بربی اعوذ بعزیز ھذا الوادی،
میں پناہ مانگتا ہوں جنات کے اس سردار کی جو اس وادی کا سب سے بڑا سردار ہے۔ اور کہا جب میں نے یہ الفاظ کہے تو فوری طور پر مجھے آواز آئی اور مجھے کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے بعد میں بتایا کہ میں جنوں کا سردار ہوں، اب ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب اگر تم نے پناہ مانگنی ہے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ پاک ہی ہر مصیبت سے پناہ دیا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی رسالت سے فوراً بعد یہ واقعات دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئے۔ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ایک میری بکری کو اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ اپنے آنکھوں سے اپنی بکری کو جاتے ہوئے مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں بھی بھاگتا دوڑتا ہوا اس بھیڑیے تک پہنچ گیا اور اس کے منہ سے میں نے اپنی بکری کو چھین لیا، اور جب میں نے اپنی بکری کو چھین لیا تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ میرا وہ رزق جو اللہ پاک نے میرے لیے مقدر کر دیا تھا میرے منہ سے چھین لیا ہے۔ اس نے جب یہ کلمات کہے تو میں نے کہا یا عجبا ذئب یتکلم کلام الانسان، کیسے تعجب کی بات ہے، میں نے ہمیشہ بھیڑیوں کو دیکھا ہے لیکن ایسا بھیڑیا میں نے کبھی نہیں دیکھا جو انسانوں کی طرح بات کر رہا ہو۔ اس بھیڑیے نے جب میرے ان کلمات کو سنا تو کہا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں؟ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور تو کن بھیڑ بکریوں کے چرانے میں مشغول ہے، جلدی سے چلا جا اور جا کر آپ کا اتباع کر تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکے۔ تو اس ربیع الاول کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، اسی ربیع الاول کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی رسالت بھی ہے، اور 13 سال کے بعد جو مکی دور ہے، رسول پاک علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو ربیع الاول کی بالکل ابتدائی پہلی دوسری تاریخ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سفر شروع کیا۔ ہجرت ایک ایسی زبردست قسم کی ایک تعلیم ہے امت کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بھی سن شروع کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن کسی واقعے کو سن کی ابتدا قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہجرت کیا تھی؟ ہجرت یہ تھی اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنا مال چھوڑ دینا، اپنی سرداری چھوڑ دینا، اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ دینا اور بالکل بے آسرا بے سہارا ہو کر مکے سے چلے جانا، اور یہ ساری کی ساری قربانی صرف اس لیے کہ ہم نے دین کو اختیار کیا ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھانا تھا کہ امت مسلمہ کا تعارف ہی قربانی ہے، امت مسلمہ کی پہچان ہی قربانی ہے۔ دین کے لیے کبھی گھر چھوٹے گا، دین کے لیے کبھی مال چھوٹے گا، دین کے لیے کبھی تعلقات چھوٹیں گے اور کبھی خاندان چھوٹے گا، اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی مہینے کے اندر 8 یا 9 10 تاریخ کو 8-10 دن میں رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، مسجد قباء کے بارے میں اللہ پاک نے ایسے زبردست کلمات قرآن پاک کے اندر فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی زبردست پہلی اسلام کی مسجد، اس کی بنیاد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے اندر ڈالی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام مسجد قباء کے اندر 2 ہفتے تشریف فرما رہے۔ 14 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ قبیلہ بنو سالم راستے کے اندر تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا۔ پہلی جمعے کی نماز وہ بھی ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام اس کے بعد مدینہ منورہ بستی کی طرف چلے ہیں تو راستے کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے اور ان قبیلوں کے جتنے بھی سردار تھے وہ آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر یہ
عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمیں یہ عزت بخش دی جائے کہ ہم آپ کے میزبان بنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مأمورہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے، جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی۔ وہ مسجد نبوی کی جگہ کے اندر بیٹھتی ہے، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے زبردست قسم کے جتنے واقعات ہیں بہت ساروں کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ ہے، اسی لیے اس امت مسلمہ کا خصوصی تعلق ہے ربیع الاول کے ساتھ۔ اس کے بعد 6-7 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے ہیں۔ اب تک جتنی دعوت و تبلیغ کا میدان تھا وہ حجاز تھا، مکہ تھا، مدینہ تھا، راستے کے قبائل تھے، طائف کا علاقہ تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے دعوت کے خطوط لکھے اور دور دراز کے بادشاہوں کے پاس بھیجے۔ ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا اور اس خط کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ ایک خط مقوقس کے پاس بھیجا، ایک خط کسریٰ کے پاس بھیجا، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے پاس خطوط بھیجے۔ تو یہ سارے کے سارے مکاتیب اور سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط یہ بھی ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا فریضہ منصبی، اپنی نبوت مکمل فرما چکے، رسول پاک علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ والے دن آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعرات کا دن آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر مہاجرین اور انصار کے بہت سارے فضائل کو بیان کیا، اور ان فضائل کو بیان کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا، اور ان ساری باتوں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ساری باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یختار من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ان یختار ما عندہ فاختار ما عندہ۔ ایک بندہ، ایک اللہ پاک کا بندہ، اللہ نے اس کو آج اختیار دیا ہے، اس بات کا بھی اختیار دیا اگر وہ چاہیں تو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا مال اور دنیا کی نعمتیں جتنی چاہیں ان کو دے دی جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو ان نعمتوں کو اختیار کر لیں جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ فاختار ما عندہ، اس بندے نے انہی نعمتوں کو پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلنے تھے کہ صدیق اکبر نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا اور عرض کرنا شروع کیا فدیناک بآبائنا وامہاتنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی ماں باپ آپ پر قربان کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ آنسو نکل رہے ہیں اور یہ کلمات فرما رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کسی بندے کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اس میں رونے کی کون سی بات ہے اور اس میں اتنا تڑپنے کی کون سی بات ہے؟ کہا صدیق اکبر ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ اس راز کو سمجھ گئے کہ آج رسول پاک علیہ السلام اس جس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا، دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں لینا چاہیں تو اللہ کے پاس بھی آ سکتے ہیں۔ فاختار ما عندہ، جو اللہ کی پاس کی نعمتوں کو انہوں نے پسند کیا، یہ کسی اور بندے کا واقعہ نہیں ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام اپنی ذات بابرکات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس راز کو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اب ہماری جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، اب رسول پاک علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر ان نعمتوں کی طرف تشریف لے جائیں گے جو اللہ پاک نے اپنے خزانے کے اندر اور پردے کے اندر اور جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کیا۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے بڑے اہم قسم کے واقعات بہت سارے ایسے ہیں جن کا تعلق ربیع الاول کے ساتھ، جو آج کل مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے ساتھ ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک زندگی کے اندر کے واقعات، یہ ایسا وسیع و عریض
ایسا لمبا چوڑا ایک مضمون ہے کہ جن بندوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی سیرت لکھنا قرار دیا اور ساری زندگی لگانے کے بعد اس اعتراف کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں کہ ہم اس کا کوئی حق ادا نہ کر سکے، رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے کسی پہلو کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کسی پہلو کو واضح اور نمایاں ہم نہ کر سکے، اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان سیرت لکھنے والوں نے یہ اعتراف کیا جنہوں نے ساری زندگی اس پر خرچ کی ہے، لیکن بڑے اجمال کے ساتھ، بڑے بہت اختصار کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ دنیا کے اندر جو نام بندے کے رکھے جاتے ہیں، یہ ناموں کا رکھنا صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی کا نام صابر رکھ دیا جائے اور ساری زندگی اس نے ایک دفعہ بھی صبر نہ کیا ہو، ایک آدمی کا نام ذاکر رکھ دیا جائے اور اس نے کبھی اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، ایک آدمی کا نام راشد رکھ دیا جائے، ہدایت یافتہ، اور وہ ساری زندگی گمراہی کے کام کرتا رہے، کسی گورے کا نام مسٹر بلیک رکھ دیا جائے اور کسی کالے کا نام مسٹر وائٹ رکھ دیا جائے، دنیا کے اندر یہ ممکن ہے، ہوتا ہے، اس لیے کہ جو نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں کے رکھنے سے مقصود صرف پہچان ہوتی ہے، وہ نام اس بندے کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام کے جتنے نام ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں 99 نام، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1000 نام ہیں جو مختلف جگہوں کے اندر اور قیامت والے دن اللہ کی طرف سے ظاہر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء مبارکہ ہیں، جتنے آپ کے نام ہیں، وہ صرف تعارف کے لیے نہیں ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ پہچان ہو جائے، بلکہ حقیقتاً ایک ایک نام رسول پاک علیہ السلام کی ایک خوبی کو ظاہر کرتا ہے، ایک تعریف اور ایک صفت کو بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں جو اللہ کی طرف سے مجھے دیے گئے، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے ایسی وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور ایسی وہ ذات جس کی ہر اعتبار سے تعریف کی جائے، کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی، ایسی تعریف جس بندے کی جائے کہ اس سے اچھی تعریف کسی کی نہ ہو سکے، اور اتنی جس کی تعریف کی جائے کہ اتنی تعریف کسی اور کی نہ ہو سکے۔ یہ لفظ اگر صادق آتا ہے تو پوری کائنات کے اندر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی کہ خالق بھی تعریف کریں اور خدا کے فرشتے بھی تعریف کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف زمین کے رہنے والے بھی کریں اور آسمانوں کے بسنے والے بھی کریں، دنیا کے اندر بھی آپ کی تعریف کی جائے اور آخرت کے اندر بھی آپ کی تعریف کی جائے، نبیوں کی زبان سے بھی تعریف کروائی جائے اور کافروں کی زبان سے بھی قیامت والے دن تعریف کروائی جائے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا انا محمد، اللہ پاک نے میرے بہت سارے نام رکھے ہیں اور ان ناموں میں سے ایک میرا نام محمد بھی ہے۔ اور ایک موقع پر صحابہ سے فرماتے ہیں، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اس بات کو سن کر کہ اللہ پاک لوگوں کی برائیوں کو کیسے مجھ سے دور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بندہ بھی برائی کرے گا وہ کسی برے کی برائی ہوگی۔ انا محمد، میرا تو نام ہی محمد ہے، محمد تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ہر اعتبار سے تعریف کی جائے اور ہر بڑی سے بڑی تعریف کا مستحق اسی کو قرار دیا جائے، انا محمد۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ ہر چیز کے آخر کے اندر تعریف کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کھانا کماتا ہے، بناتا ہے، سامنے رکھتا ہے،
پھر جب کھا چکتا ہے تو حکم دیا گیا کہ یہ پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے پانی پلایا، تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ آخر کے اندر تعریف کی جاتی ہے، ایک آدمی رات کو سوتا ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو حکم دیا گیا کہ اللہ کی تعریف کرے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے مار دینے کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی نصیب فرمائی۔ ایک آدمی محنت کر کے کپڑے بناتا ہے، جب پہن چکتا ہے اس کی محنت آخر تک پہنچ جاتی ہے، پھر حکم دیا گیا کہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ میری طاقت نہیں تھی، آپ نے فضل فرمایا، ستر چھپانے کے لیے کپڑے مجھے دیے ہیں۔ تعریف آخر کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی، جنت کے اندر جب ایمان والوں کو جنت، جو قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا دن، جس کے اندر سور کا پھونکنا اور اس کے بعد پھر ایک وقفہ اور پھر دوبارہ سور کا پھونکنا اور پھر لوگوں کا پریشان رہنا اور پھر شفاعت کا مسئلہ اور اس کے بعد پھر حساب کتاب کا شروع ہونا اور اس کے بعد جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا، اس سارے مرحلے سے جب انسان گزر جائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا جنت والوں کو، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا یہ اچھے بندے ہیں، یہ نیک بندے ہیں، جاؤ جماعت کی شکل میں جنت کے اندر داخل کر کے آؤ۔ فرشتے ساتھ لے کر چلیں گے، دروازے پر پہنچیں گے، دروازہ ابھی کھولا نہیں ہوگا تاکہ باہر کی جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں۔ یہ 40 سال تک اس دروازے کی خوبصورتی کو دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا، ان سے کہہ دیا جائے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، بڑی اچھی زندگی گزار کر آئے ہو، اس دروازے کے اندر سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ اور خدا کی خوشنودی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جب یہ جنت والے اس لمبے سفر کو پورا کر کے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، یہ کہیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، جو وعدے آپ نے اعمال صالحہ پر کیے تھے، نماز پر یہ ملے گا، صدقے پر یہ ملے گا، صبر کرنے پر یہ ملے گا، شکر کرنے پر یہ ملے گا۔ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے سارے وعدوں کو پورا کر دیا۔ تو آخر کے اندر تعریف کی جاتی ہے دنیا کا، آخرت کا دستور یہ ہے۔ اس کے بعد جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی بے شمار نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی، اس کے باغات اور جنت کی نہریں، جس میں شراب کی نہریں، جس میں دودھ کی نہریں اور جس میں پانی کی نہریں اور بے شمار نعمتیں جب ان کے سامنے ہوں گی تو فرمایا ان الذین آمنوا یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنت کی ساری نعمتوں کے اندر جنت والوں کو جو اختیار دیا جائے گا کہ جو تم چاہو تمہیں یہاں ملنا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر جنت والوں کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی تو ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اے اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اے اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، زبان سے نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ایک خواہش دل کے اندر پیدا ہوگی تو جنت والے سبحانک اللہم یہ لفظ کہا کریں گے۔ اس لفظ کے کہتے ہی فرشتے حاضر ہو جائیں گے، جو یہ چاہے گا بندہ، جو یہ جنتی تمنا کرے گا اس کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ جیسے دنیا کے اندر جو بہت بڑے سخی اور شریف لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرتے تو وہ اسی کو اٹھا کر دے دیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ایک آدمی ان کے سامنے آ کر سوال کرے، ایک آدمی ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے،
ایک آدمی آ کر ان کے سامنے مانگنے کی ذلت کو برداشت کرے، وہ اپنی سخاوت کے پیش نظر، اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی شرافت کی وجہ سے اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی چیز کی تعریف کر دی جائے تو وہ فوراً اٹھا کر ان کو دے دیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نفیس طبیعت کے تھے، ان کی عادت ہمیشہ سے یہ تھی، ان کے سامنے کسی بندے نے ان کی پگڑی کی تعریف کی، اٹھا کر اس کو دے دیتے تھے، کوئی ان کے کرتے کی تعریف کرتا، اٹھا کر ان کو دے دیتے، جس چیز کی یہ جی بڑی اچھی چیز ہے فوراً اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ یہ ان کی سخاوت تھی، ان کا بڑا پن تھا۔ قیامت والے دن اللہ پاک جنت والوں کی عزت اور احترام کو بہت ساری صورتوں سے بڑھائیں گے، اور ایک بہت بڑی جو ان کی عزت اور احترام کو ظاہر کیا جائے گا، ان کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب بھی کسی چیز کو مانگنا ہوگا تو سبحانک اللہم کہیں گے، وہ چیز سامنے موجود ہو جائے گی۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں جب ملیں گے تو سلام سلام کہہ کر ملیں گے۔ دنیا کے اندر منہ چڑھا کر نہیں، پیشانی پر بل ڈال کر نہیں، کسی کی غیبت کر کے نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جاتے ہوئے ہر بندے کے دل کو صاف کر دیں گے، کدورت کو نکال لیں گے، بغض کو نکال لیں گے، دشمنیوں کو نکال لیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، آپس میں ملیں گے تو سلام سلام کہہ کر ملیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخری بات ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد یہ کہا کریں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تعریف کی جاتی ہے۔ سب سے آخر کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد رکھوایا، اس لیے کہ جتنے دنیا کے اندر خیریں آ سکتی تھیں آ چکی، جتنے فضائل آ سکتے تھے آ چکے، جتنے نبی اور جتنی کمالات لے کر دنیا میں آ سکتے تھے سب کے سب آ چکے، اور آخر کے اندر سب پر مہر لگانا تھی تو رسول پاک علیہ السلام کو آخر کے اندر بھیجا گیا اور آپ کا نام نامی محمد رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، ایک نام میرا محمد ہے، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور دوسرا نام میرا احمد ہے۔ احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ خود تعریف کرنے والا ہو، محمد وہ جس کی دوسرے تعریف کریں۔ رسول پاک علیہ السلام کی تعریف خالق سے لے کر مخلوق تک ہر ایک نے کی ہے، اور بڑی سے بڑی تعریف کا مستحق صرف رسول پاک علیہ السلام کی ذات عالی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی حمد اور اللہ پاک کی تعریف جتنی رسول پاک علیہ السلام نے کی اور جن الفاظ سے آپ نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے احمد آپ ہیں، اور قیامت والے دن حشر والے دن بھی سب سے پہلے احمد آپ ہوں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے عالم ارواح کو اللہ پاک نے جمع کیا اور ایک اعلان فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ بہت سارے روحوں نے بلا کہا، سب سے پہلے بلا جس روح طیب نے کہا، جس مبارک روح نے سب سے پہلے بلا کہا وہ رسول پاک علیہ السلام کی روح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تعریف اللہ پاک کی شان میں کی ہے۔ قیامت والے دن جب سارے کے سارے لوگ پریشانی کے اندر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، لوگ گونگے بنا دیے جائیں گے، ھذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ آخر کے اندر اگر کوئی ہمت کرے گا، کسی کی ہمت ہوگی تو رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر سب سے پہلے تعریف رسول پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کی کرنی ہے۔ اس کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی کافر ایسا نہیں بچے گا مگر یہ کہ اس کی زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات نکلیں۔ تو آپ احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں ہیں، اسی وجہ سے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا نام نامی احمد ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تو اس بات کی بشارت دی کہ تمہارے سامنے ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا۔ آپ پہلے احمد
اس کے بعد آپ محمد، تو آپ نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، میرے بہت سارے نام ہیں، میرا ایک نام محمد بھی ہے، میرا ایک نام احمد بھی ہے، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میرا تیسرا نام ماحی ہے۔ ماحی اس کو کہتے ہیں جو مٹا دینے والا ہو، میری وجہ سے اللہ پاک نے کفر کو مٹا دیا، یا اللہ پاک کفر کو مٹا دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ، اور جہاں آپ ہجرت فرما کر آپ نے قیام فرمایا مدینہ منورہ، یہی دو شہر ایسے ہیں دنیا کے اندر اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اصول اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جا کر کافروں کو دعوت دیں، اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا، جو قانون ہمارے لیے ہوں گے وہ ان کے لیے ہوں گے، جو مال ان کا ہوگا وہ انہی کے پاس رہے گا، جو حکومتیں ان کے پاس ہوں گی وہ انہی کے پاس ہوں گی۔ ہم مال لینے کے لیے کسی کو مسلمان نہیں بنایا کرتے، سب کچھ ان کا انہی کو مبارک۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو دوسرے نمبر پر ان کو یہ کہا جائے گا تمہیں جزیہ دینا ہوگا، زمین اللہ کی ہے، قانون خدا پاک کا چلنا ہے، شریعت اسلامیہ کا قانون چلے گا، تم اگر رہنا چاہتے ہو امن تمہیں ہم دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اور اگر اس پر بھی تیار نہیں تو قتال ہوگا۔ یہ جو جزیہ والا مسئلہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ چل سکتا ہے، یہ مقدس جگہ ایسی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے بارے میں فرمایا اگر کوئی کافر ساری دنیا دے کر بھی ایک لمحے کے لیے حرم میں رہنا چاہے تو امت مسلمہ کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اجازت دیں، کوئی جزیہ قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس مقدس جگہوں کے اندر رہنے کے لیے اگر کوئی چیز قبول کی جائے گی تو پاک صاف دل قبول کیا جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اور اعتراف ہی قبول کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، آپ ان سے لڑائی کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ حرمین، یہ جو دو جگہ ہیں، یہ ایسی مقدس جگہ ہے اس میں کفر کا نام و نشان باقی نہیں بچے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی حرمین کو اللہ پاک نے حرمین سے کفر کو مٹا دیا اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور اللہ پاک اس کا اظہار اس امت کے اخیر کے اندر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں بچے گا جو مسلمان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، سفر کی مشقت کی وجہ سے چہرہ مبارک پر اثرات ظاہر تھے، کپڑوں پر اثرات ظاہر تھے، گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، جلدی سے اپنے دوپٹے سے رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے، آپ کے پاؤں سے گرد و غبار کو جھاڑتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری چھوٹی بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ پر ہلاکت کا کوئی خوف نہ کر، تیرے باپ کا کلمہ ہر کچے اور ہر پکے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ پاک نے اس کلمے کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا کر چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی مانے گا اس کی عزت ہوگی، وہ عزت والا دین کی وجہ سے قرار دیا جائے گا، دین پھر بھی اس کے گھر میں آئے گا۔ اگر کوئی بدبخت نہیں مانے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، لیکن دین پھر بھی اس کے گھر کے اندر خدا پاک پہنچا کر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میرا نام ایک ماحی ہے، اور ماحی اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کفر کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، حاشر اس کو کہتے ہیں جس کے نقش قدم پر سارے کے سارے چلنے پر مجبور ہو جائیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی اپنی امتوں کے امام اور نبی ہیں، لیکن حشر والا دن ایسا دن ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے بھی نبی ہوں گے اور سارے نبیوں کے لیے بھی نبی ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ، ہم نے تمہیں بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ قیامت والے دن جب ساری امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کے بارے میں عذر یہ پیش کریں گی جی ہمیں تو انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، تو اللہ پاک فرمائیں گے ان نبیوں سے پوچھیں
پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے کہ تم نے سارے کا سارا دین اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا؟ سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات عرض کریں گے یا اللہ ہیں، گواہ موجود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہر نبی نے اپنی رسالت کے حق کو ادا کیا ہے، دین کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اور یہ امت کھڑی ہوگی اور کھڑی ہو کر سارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بارے میں گواہی دے گی۔ وہ امتیں یہ کہیں گی کہ یہ لوگ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ گواہی دیں، اور کس طریقے سے ان کی گواہی کو قبول کیا جائے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت پر بھی گواہی دیں گے اور اپنے سارے کے سارے نبیوں کی رسالت پر بھی گواہی دیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میرا نام عاقب بھی ہے، اور عاقب اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس نبی کی شان یہ ہو، جس نبی کا مقام اور عظمت یہ ہو۔ تھوڑا سا میں نے اور آپ نے اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر دیکھنا ہے، اگر جنت نہ بھی ہوتی اور اگر مرنے کے بعد کی کوئی نعمت نہ بھی ہوتی اور خدا کی رضا کا مسئلہ نہ بھی ہوتا، جہنم سے بچنے کا مسئلہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی رسول پاک علیہ السلام کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی عظمت والے ہیں کہ آپ کے اوپر جانیں قربان کر دینی چاہیے تھیں، اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے ہر اچھے کے پیچھے لوگ چلا کرتے ہیں، مقصد ہو پھر بھی چلتے ہیں، مقصد نہ ہو پھر بھی چلتے ہیں، کسی حسین کے اوپر لوگ پروانوں کی طرح گرا کرتے ہیں، کسی احسان والے کے لوگ غلام بن جایا کرتے ہیں، کسی صاحب کمال کی اتباع کو عزت سمجھا جاتا ہے۔ اگر جنت نہ بھی ہوتی، اگر آخرت نہ بھی ہوتی، اگر جہنم سے بچنے کا مسئلہ نہ بھی ہوتا، پھر بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کے احسانات کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ہماری گردنیں کٹ جاتی، ہماری زندگیاں لگ جاتی۔ بدقسمتی ہے میری اور آپ کی، ساری زندگی دعویٰ کرتے ہیں آپ کی غلامی کا، آپ کے دین پر چلنے کا، شکل و صورت بناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، ہمارا رہن سہن نبی کے مطابق آ جائے اس کا کبھی زندگی میں ارادہ نہیں ہوتا، کاروبار حرام طریقے سے کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے آج ہی سوچنا ہے، نہ سوچا تو مرنے کے بعد کبھی اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔